جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، خاص طور پہ ہمارے بچے، ینگسٹرز جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ باڈی میں ایک آٹو امیون پروسیس چلتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو لبلبا ہے، جو شوگر پیشنٹس ٹائپ 1 ہوتے ہیں ان کا جو لبلبا ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، اس کے جو بیٹا سیلز ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں آٹو امیون پروسیس کے تحت، اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹک جو ینگسٹرز ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں ان میں اسی آٹو امیون پروسیس کے تحت چند بیماریاں ہونے کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ایسی آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہونے کے بعد ہو سکتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہر ٹائپ 1 ڈائبٹک بچوں کے پیرنٹس کا، ان کا یا ینگسٹرز کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان بیماریوں سے جو ہے اسکریننگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرواتے رہیں تھرو آؤٹ دا لائف۔ اچھا، اب ان بیماریوں کا تعلق جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز آٹو امیون پروسیس کے تحت ہوتی ہے تو یہ بیماریاں بھی آٹو امیون پروسیس کے تحت ہوتی ہیں۔ تو جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی کوئی پریونشن نہیں، اسی طرح ان آٹو امیون ڈیزیزز کی بھی کوئی پریونشن نہیں۔ اب یہاں پہ اب ظاہر پریشانی والی بات ہے کہ اگر پریونشن نہیں ہے تو پھر کیسے بچا جائے یا کیا کیا جائے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے دوستو کہ آپ اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ ان بیماریوں کی اسکریننگ کرتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی میں کیا ہو تو ان چیزوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، اور یہ ویڈیو آپ نے آخر تک واچ کرنی ہے تاکہ یہ جو سمٹمز میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو پتہ ہوں، پیرنٹس کو، خاص طور پہ جو بچے چھوٹے ہیں جو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ٹائپ 1 ڈائبٹیز، تو ان کے پیرنٹس کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے معالج کے ساتھ مل کر جب ایسی چیز نوٹ کریں اپنے بچوں میں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے تو اس کی اسکریننگ کروائیں، ان کے پراپر ٹیسٹ کرائیں تاکہ ٹائم پہ ان بیماریوں کا پتہ چل سکے اور پھر ٹائم پہ جو ہے اس کا علاج کیا سکے۔ اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں، یہ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں جو ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں ہوتی ہیں، ان کا علاج بھی تھرو آؤٹ چلتا ہے۔ جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا علاج کنٹرول تھرو آؤٹ دا لائف ہے، اب ظاہر ہے اس کا کیور تو نہیں ہے 100%، تو یہ تھرو آؤٹ ہی چلیں گی۔ اسی طرح آٹو امیون ڈیزیزز جو کامنلی ہوتی ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں جن کا خطرہ بڑھتا ہے وہ بھی تھرو آؤٹ دا لائف چلتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے چند دوائیوں کا کورس کیا اور 100% کیور ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ دی لائف کرونیکلی یہ دائمی چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ چلیں گی۔ تو لہٰذا ان کو ڈائگنوز کرنا، پھر ان کا علاج کرنا اور ان کو کنٹرول رکھنا ساری عمر، یہ بہت ضروری ہے، ادروائز پھر زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی بیماریاں ہیں جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹکس کو ہو سکتی ہیں آٹو امیون ڈیزیزز۔ نمبر 1، تھائرائڈ پرابلمس، اس میں ہائپر تھائرائڈزم بھی شامل ہے اور ہائپر تھائرائڈزم بھی شامل ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم میں کیا ہوتا ہے، آپ سمٹمز ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر بچے میں یا ینگسٹرز میں آپ اپنے اگر پیرنٹ ہیں آپ نوٹ کرتے ہیں یا ینگسٹرز یہ چیز نوٹ کرتے ہیں بھی باڈی میں، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ان کو رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ویٹ گین ہونا یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا، ڈپریشن ہو جانا، بغیر کسی وجہ کے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں آپ، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کچھ کھائے پیے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، تھکاوٹ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مل کر یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اور اس کی جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں تھائرائڈ کے وہ کروانے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے ہائپر تھائرائڈزم، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں غیر ضروری طور پہ ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بغیر کسی ڈائٹنگ کے، بغیر شوگر انکنٹرول ہوئے ویٹ لاس ہو رہا ہے، سخت تھکاوٹ ہو رہی ہے، ٹانگوں میں تھوڑا سا چلتے ہیں ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ پنڈلیوں میں، اور شوگر بہت زیادہ ہائی ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ انسولین بھی لے رہے ہیں، آپ اتنی کوئی بدپریزی بھی نہیں کر رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ شوگر جو ہے پہلے تو ٹھیک تھی، یہ چند دنوں سے یہ بالکل سپائک کر رہی ہے، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے یہ سمٹمز شیئر کریں اور اس کو ان سے کہیں کہ آپ ہائپر تھائرائڈزم کی اسکریننگ کرائیں، اور وہ اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، وہ ٹیسٹ پھر آپ نے کروانے ہیں۔ تو یہ تھائرائڈ پرابلم ہو گیا، یہ سب سے زیادہ کامن ہے، اور ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں 15 سے 30% بچے ینگسٹرز اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے کنفرم، اور 30% میں آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی آ سکتے ہیں۔ تو پلیز ایسے سمٹمز میں پھر آپ نے اپنے معالج سے ضرور رابطہ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو بہت کامن ہے وہ ہے سیلیک ڈیزیز۔ 5 سے 10% ٹائپ 1 ڈائبٹکس کو
بچے یا ینگسٹر سیلیک ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ بیماری کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، وہی آٹو امیون پروسیس جو کہ ٹائپ 1 کاز کر رہا ہوتا ہے، وہی آٹو امیون پروسیس آپ کے معدے پہ اٹیک کرتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو ایبلٹی ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. معدے کے جو سیلز ہیں لائننگ میں، اس میں جو ہے وہ انٹریٹیبل قسم کی تبدیلی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سیلیک ڈیزیز ہو جاتی ہے. اور سیلیک ڈیزیز کے جو سمٹمز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو یا ینگسٹر کو جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے انیمیا شروع ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی گروتھ متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ تھکا تھکا لگتا ہے، اس کا سانس بھی پھولتا ہے، وہ پیلا لگ رہا ہوتا ہے اور اس کو بعض اوقات ڈائریا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیچش لگ جاتے ہیں، تھوڑا سا کچھ کھاتا ہے پیچش لگ جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ سمٹمز ہیں. اور شوگر جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ پہلے کنٹرول میں ہوتی ہے اور انسولین کے باوجود شوگر جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو فوراً اپنے بچے کے جو معالج ہیں ڈائبٹالوجسٹ، اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور سیلیک ڈیزیز کے جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروانے ہیں. اور یہ جو سیلیک ڈیزیز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو، اگر آپ کو سمٹم نہیں بھی ہیں تو سال میں کم سے کم ایک دفعہ یا ہر دوسرے سال آپ نے یہ ٹیسٹ ضرور کرنے ہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ. اچھا، اب تیسری پرابلم جو ہے، اور یہ جو ہے 5 سے 10% لوگوں میں سیلیک ڈیزیز کا خطرہ موجود ہوتا ہے. اچھا، اب ہم تیسری چیز جو بات کریں گے وہ ہے پرنیشس انیمیا یا وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی. یہ بھی آٹو امیون پروسیس کے تحت ہوتا ہے اور اس سے جو ایبزارپشن ہے وائٹامن، جو خوراک سے وائٹامن B12 ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس کی ایبزارپشن ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں ٹائپ 1 ڈائبیٹکس یا ینگسٹرز ہیں ان میں وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اس کا سمٹم کیا ہے؟ نیوروپیتھک سمٹم. جیسے کہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں نیوروپیتھی میں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہوتی ہے تو وہ تو کافی عرصے بعد جا کے ہوتی ہے نا. نیوروپیتھی وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی سے بھی ہوتی ہے، شوگر ان کنٹرول کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں جو ہے وہ شوگر ان کنٹرول کی وجہ سے نہیں نیوروپیتھی ہوتی، بلکہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے نیوروپیتھک سمٹمز آتے ہیں. اور بعض اوقات انیمیا آ جاتا ہے، پیل لک ہو جاتی ہے، یعنی بچے جو ہیں پیلے لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو خون کی کمی ہوتی ہے، ان میں وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، بچے سو نہیں سکتے، جو ہے نا اتنی سخت جلن ہوتی ہے، اتنا سخت جو ہے وہ پین ہوتا ہے خاص طور پہ چلنے پہ اور رات کو سوتے ہوئے کہ بچے بے چین ہو جاتے ہیں. تو اگر اس قسم کا سمٹم آپ دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر سمٹم نہیں بھی ہیں تو اس بیماری کو، جس کو پرنیشس انیمیا یا وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کہتے ہیں، اس کی اسکریننگ سال میں کم سے کم ایک دفعہ یا ہر دوسرے سال آپ ضرور کروا لیں. یہ بھی ایک سے تقریباً 10% جو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو آپ کے اپنے بچوں کی اسکریننگ اس سلسلے میں سال میں ایک دفعہ ضرور کروانی چاہیے. اچھا، یہ تو 3 چیزیں ہوگی. چوتھی چیز جو کہ بہت کامن ہے وہ ہے ویٹیلیگو. اتنی زیادہ کامن نہیں ہے، ویٹیلیگو کہتے ہیں، اسکن پرابلم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکن میں کچھ انڈیویجولز میں اسکن میں سفید دھبے ہوتے ہیں جس کو ہائپو پگمنٹیشن اسپاٹس کہتے ہیں، وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ سفید سے سفید ہوتا چلا جاتا ہے، منہ بھی سفید، جلد بھی سفید، بال بھی براؤن اور سفید. اس طریقے سے کی جو بیماری اس کو کہتے ہیں ویٹیلیگو. یہ ویٹیلیگو بھی آٹو امیون پروسیس کے تحت ہوتی ہے، جس کے تحت جو اسکن میں جو میلانوسائٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور جب وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں تو اسکن پہ سفید دھبے نمودار ہوتے ہیں جو کہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. یہ 1% یا 2% جو ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس میں یہ چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ اسکن میں اپنے بچوں کے یا ینگسٹر پہ اسکن میں کوئی تبدیلی دیکھیں یا سفید دھبے دیکھیں تو آپ کو ضرور اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے اور ہر دوسرے سال آپ کو اس کی اسکریننگ بھی لازمی کروانی چاہیے. اب ایک اور بیماری جو آخر میں ڈسکس کروں گا جو کہ اتنی کامن نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو، اس کو کہتے ہیں ایڈیسنز ڈیزیز. یہ بھی ہارمونل پرابلم ہے جس میں کورٹیسول انوالو ہوتا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فٹیگ ہوتی ہے، شوگر لیولز بہت زیادہ ان کنٹرول ہو جاتے ہیں جو ہے، اور ویٹ میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے اور شوگر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبیٹکس وہ چل نہیں سکتے، ان کو پینز ہوتی ہیں، ان کو کتنی شدید ویکنس ہوتی ہے. تو اور یہ بھی 1 سے 2% ڈائبیٹکس میں یہ ایڈیسن پرابلم دیکھی گئی ہے. تو اس کو بھی کم از کم سال میں ہر دوسرے سال یا تیسرے سال ڈائبیٹکس کو اس کی اسکریننگ بھی
کروانی چاہیے. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس بچوں میں یا لڑکیوں میں یا ینگسٹرز میں ہو سکتی ہیں. ان کا سمٹمز جو میں نے آپ کو بتائیں اس کا دھیان رکھا کریں اور سال میں کم سے کم ان بیماریوں کا ایک دفعہ اسکریننگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور کروائیں. آپ کو اپنا بہت خیال رکھیں.